बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 फरवरी बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शहबाज हुकूमत और शहबाज हुकूमत के जो सहूलतकार हैं, जो 9 माह से सहूलतकारी कर रहे थे शहबाज हुकूमत की, उनको बुरा फंसा लिया है और एक फ़ैसला जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे कि जो पंजाब में तकर्रियाँ और तबादले हैं पंजाब पुलिस में, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वाज़ेह इस पर जजमेंट है और 23 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तकर्रियाँ और तबादलों के पुलिस अफसरान की तकर्रियाँ और तबादले जो सियासी बुनियादों पर किए जाते हैं उस पर केस भी समाअत के लिए मुकर्रर किया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद जो मौजूदा हमारी हुकूमत है और जो निगरान हुकूमत है, वो धड़ाधड़ अफसरान की तैनातियाँ, तकर्रियाँ, तबादले वो किए जा रहे हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं है, चूँकि हमारे मुल्क का निज़ाम ख़त्म हो चुका है और हमारा जो मुल्क है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जा रहा है इस माफिया की तरफ से। अच्छा, पंजाब पुलिस में अब ये पहले मैं आपको नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, जिन जिन अफसरान को तब्दील किया गया और तमाम एसपी रैंक के, डीपीओ रैंक के सीनियर अफसरान हैं जिनके तबादले किए गए हैं। इन तबादलों में इंस्पेक्टर जनरल आईजी पुलिस उस्मान अनवर ने पंजाब में बड़े पैमाने पर पुलिस अफसरान के तबादले और तकर्रियाँ करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब हमारा जो कानून है वो बड़ा वाज़ेह है कि जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा अपने तकर्रियाँ तबादले नहीं करने। फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तो वो था कि जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हेड्स हैं उनको हटाया जाए जो सियासी बुनियादों पर थे। अब जब वो थे पहले सियासी बुनियादों पर, तो अब कौन सा गैर सियासी लोग आपने लगा दिए। चलो उस पर भी समझ आती है कि आपने कोई काम किया, लेकिन हकीकत ये है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। और आईजी पुलिस जब इलेक्शन अनाउंस हो जाए, इलेक्शन अनाउंस होने के बाद असम्बलियाँ तहलील हो जाएँ, तो आप कैसे ट्रांसफ़र और तबादले कर सकते हैं? ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इनके गले पड़ेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक कैप्टन रिटायर्ड आमिर खान नियाज़ी को एसएसपी ऑपरेशंस रावलपिंडी, जबकि मोहम्मद इमरान को एसएसपी ऑपरेशंस मुल्तान तैनात कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक अजीज़ अहमद को एसपी इन्वेस्टिगेशन रहीम यार खान और ज़ियाउल्लाह को एसपी इन्वेस्टिगेशन सियालकोट, जबकि अनम फरियाल को एसपी इन्वेस्टिगेशन सरगोदा तैनात किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक खालिद महमूद तबस्सुम को एसपी इन्वेस्टिगेशन शेखुपुरा और सैयद अली को एसएसपी इन्वेस्टिगेशन गुजरांवाला तैनात किया गया है। आईजी पंजाब की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अरसलान जाहिद को एसपी सदर मुल्तान, मोहम्मद नबी को एसपी सदर रावलपिंडी तैनात किया गया है। नोटिफिकेशन के तहत एसपी सिक्योरिटी फैसल सलीम का तबादला करते हुए उन्हें एसपी रावल टाउन तैनात किया गया, जबकि उस्मान मुनीर सैफी को एसपी सिविल लाइंस गुजरांवाला तैनात कर दिया गया है। आईजी पंजाब के नोटिफिकेशन के तहत गयूर अहमद को एसपी सिटी गुजरांवाला और रिजवान तारिक को एसपी सदर गुजरांवाला तैनात किया गया, जबकि खालिद रशीद को सीटीओ फैसलाबाद तैनात किया गया है। तमाम जो इनको ये लगता है कि इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने अफसरान की, वहाँ वहाँ इन्होंने अपने तबादले कर दिए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़ेह अहकामात की खिलाफ वर्जी है। आप जानते हैं कि जो मामला 3 रुकनी बेंच के सामने था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 3 रुकनी बेंच था, जस्टिस एजाजुल हसन साहब की सरबराही में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी थे और जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब भी थे। ये मामला एक सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर की हद तक था, क्योंकि गुलाम महमूद डोगर जो सीसीपीओ लाहौर हैं, उनके खिलाफ जो हम अता तारण ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ऐसे लगता है कि ये वो तोता है कि जो इन सब के लिए और इन सब की जान उस तोते के हाथ में है। और इनको तकलीफ़ क्या है? तकलीफ़ ये है कि वो जेआईटी को हेड करता है, वो जेआईटी को उसने तमाम अफसरान की बदमाशी के बावजूद उनकी अपने फ़राइज़ से जो लाक़ानूनी और गैर कानूनी तरीके से जो उन्होंने अपने फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दिए, जो जेआईटी के मेंबरान थे, उसके बावजूद गुलाम महमूद डोगर ने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई और इमरान खान के केस को आगे बढ़ाया। अभी तो ये केस आगे जाना है, अभी तो मुस्लिम लीग नून की सेकंड लाइन लीडरशिप को पकड़ा, फिर इस पर नोटिस जारी किया गया था, राना सनाउल्लाह को भी, जावेद लतीफ़ को नोटिस जारी किया गया था, मरियम औरंगज़ेब को नोटिस जारी किया गया था तलबी का। तो ये मामला अभी आगे चलना था, क्योंकि इमरान खान 3 नाम भी दे चुके थे और इसके अलावा भी बाकी नाम थे। तो इस वजह से ये चाहते हैं हर सूरत में कि गुलाम महमूद डोगर, तभी उनकी एक ऑडियो इन्होंने लीक करवाई जिस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि मैं इस मामले पर अदालत जाऊँगी, चूँकि ये मेरी प्राइवेसी को डिस्टर्ब किया गया है कि मेरी अगर एक ऑडियो है, मैंने कॉल की है, मैं साबिक वज़ीर हूँ और मैं रहनुमा हूँ एक सियासी जमात की और मैं गवाह हूँ उस जेआईटी की जिस जेआईटी के सरबराह हैं
اور اگر گواہ اپنے تفتیشی کو نہیں فون کر سکتا تو پھر کس کو کرے گا؟ تو اس کے باوجود انہوں نے جو آڈیو لیک کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ غلام محمود ڈوگر کا ٹرانسفر تھا۔ اس کے علاوہ بیسیکلی جب پرویز الہی کی حکومت تھی تو جو اس وقت وکیل ہیں گورنر پنجاب کے شہزاد شوکت صاحب نے چیلنج کیا تھا جو تقرریاں اور تبادلے تھے پرویز الہی کی جانب سے، جو حمزہ شہباز کے لوگ اور 25 مئی میں کے واقعات میں جو انوالو تھے ان سب کو ہٹا دیا گیا تھا، اس پر پھر ایک بڑا ایکشن لیا گیا اور پرویز الہی کی جانب سے افسران کو پنجاب سے ہٹا دیا گیا تھا۔ تو ان کے تقرریاں اور تبادلوں کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں پنجاب حکومت کے خلاف درخواست دائر کی تھی اسی گورنر پنجاب کے وکیل شہزاد شوکت نے، اور یہ مسلم لیگ نون کے وکیل ہیں۔ اب وہاں تو انہوں نے درخواست دائر کر دی، وہ معاملہ وہاں پہ پینڈنگ تھا۔ سپریم کورٹ نے واضح احکامات دیے کہ 6 ماہ تک آپ کسی افسر کو تبدیل نہیں کریں گے، اور یہاں کیا ہوا؟ یہاں تو سارا معاملہ ہی تبدیل کر دیا، جو ہماری موجودہ امپورٹڈ حکومت ہے ان کی جانب سے سارا معاملہ ہی تبدیل کر دیا گیا۔ انہوں نے تو ہر ہفتے تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ہر ہفتے تقرریاں اور تبادلے ہو رہے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسٹے آرڈر جاری کیا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ میں 4 صوبوں نے اپنی رپورٹ جمع کروا دی تھی، صرف اسلام آباد نے اپنی رپورٹ جمع نہیں کروائی تھی، جس کی وجہ سے کیس ایڈجرن ہوا تھا، جو اب 23 فروری کو اب منگل والے دن اس پر سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے یہ تقرریاں اور تبادلے کیے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں اور یہ ان باتوں کو بالکل خاطر میں نہیں لانا چاہتے۔ 13 فروری کو ایک اہم سماعت ہوئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، 5 رکنی بینچ تھا عمرتا بندیال صاحب کی سربراہی میں، اور یہ آج خود نوٹس تھا ارشد شریف قتل کیس میں۔ ارشد شریف قتل کیس حکومت کے جو ہینڈلرز ہیں ان کے گلے پڑنے جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں جو اب تحریری، پہلے ان کی جانب سے زبانی فیصلہ تھا، اب تحریری فیصلہ جو جاری ہوا ہے اس کا صرف جو آخری یہ 3 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے، 5 ججز کے سائن ہیں، اور جو پیراگراف نمبر 4 ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا، اور پھر پیراگراف نمبر 5۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ آن اٹس پارٹ دی اسپیشل JIT شوڈ پروب دی فالوئنگ میٹرز، کہ اب عدالت نے JIT کو احکامات دیے کہ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ نے ان معاملات پر اور ان چیزوں پر آپ نے تفتیش کرنی ہے۔ کن پر بھی؟ پہلا نمبر، وٹ موٹیویٹڈ مسٹر ارشد شریف ٹو لیو پاکستان، کون سا جو اس وقت حالات تھے، کہ وجہ کیا تھی، مقصد کیا تھا کہ ارشد شریف کو پاکستان سے باہر جانا پڑا۔ ان دس ریسپیکٹ دا اسپیشل JIT میں انویسٹیگیٹ دی ملٹیپل FIRs lodged against the deceased journalist and any sensitive information that may have been in his possession، کہ ایسی کون سی چیز تھی، ایسا کون سا وہ کام کر رہے تھے، اور وہ جو بیہائنڈ دی کلوز ڈور جو ایک ڈاکومنٹری بنا رہے تھے، اور اس وقت بھی جب پاکستان میں تھے اس وقت بھی کام کر رہے تھے، اور بیرون ملک بھی جا کے انہوں نے وہ کمپلیٹ کیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان JIT کو یہ حکم جاری کر رہی ہے کہ آپ بتائیں کہ ایسے کون سے اس وقت حالات تھے، وجوہات تھیں کہ ان کو پاکستان چھوڑنا پڑا۔ ان تمام FIRs کو جو ان کے خلاف 18 سے 20 بغاوت کے مقدمات تھے ان کو اس کو انکوائری کریں، اور ساتھ یہ دیکھیں کہ ان کے پاس کون سی ایسی سینسٹیو انفارمیشن تھی جو تھے ارشد شریف کے، جس کی بنیاد پر ان کے خلاف مقدمات درج ہو رہے تھے یا ان کو پاکستان چھوڑنا پڑا۔ ایسے کون سے حالات تھے، سرکمسٹانسز تھے، ایسی کون سی وجوہات تھیں جس کی بنیاد پر اس کو پاکستان چھوڑنا پڑا۔ یہ وہ اہم پوائنٹ تھا جو پہلے دن سے عمران ریاض خان بھی، مراد سعید بھی، جو بھی ارشد شریف کا مقدمہ لڑ رہے تھے عوام کے سامنے، ان کا پہلا یہ تھا کہ اس چیز کو پروب کیا جائے، اس پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ ارشد شریف کو کن حالات میں چھوڑنا پڑا، وہ کون تھا جو ان کے خلاف مقدمات درج کروا رہا تھا، مقدمات درج کیوں ہو رہے تھے، ارشد شریف کس پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا جس کی وجہ سے ان کے خلاف مقدمات درج ہوئے۔ تو یہ ساری چیزیں پہلے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان سے بار بار التجا کی جا رہی تھی، اور عوام پاکستان سپریم کورٹ سے یہ التجا کر رہی تھی، حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ جب تک اس پر نہیں انویسٹیگیشن ہوگی یہ معاملہ آگے نہیں چلے گا۔ دوسرا، وائی ڈڈ دی گورنمنٹ آف دبئی آرڈر مسٹر ارشد شریف ٹو لیو دا کنٹری، کہ دبئی سے ارشد شریف کو جو جانا پڑا، دبئی کی جو اتھارٹیز ہیں یا دبئی حکام نے ارشد شریف کو دبئی چھوڑنے پہ کیوں کہا؟ تو یہ سب سے بڑا سوال تھا کہ بھئی دبئی وہ کون تھا جس نے ارشد شریف پر دبئی کی، پاکستان کی سرزمین تنگ کرنے کے بعد دبئی کی سرزمین بھی تنگ کی، اور ارشد شریف کو دبئی حکام نے کہا کہ بھئی ہمارے اوپر پریشر ہے، ہمیں آفیشلی کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو یہاں نہ رہنے دیں، آپ یہاں سے چلے جائیں۔
وہاں تو کہا گیا تھا ڈیپورٹ کیا جائے، لیکن انہوں نے ڈیپورٹ کرنے کی بجائے ان کو باہر جانے کے لیے اجازت دے دی۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے وائی ڈڈ دی گورنمنٹ آف دبئی آرڈر مسٹر ارشد شریف ٹو لیو دا کنٹری، کہ انہوں نے کیوں آرڈر کیا، پیچھے کیا وجوہات تھیں، کون ان کو دباؤ ڈال رہا تھا یا کون ان کو استدعا کر رہا تھا۔ تھرڈ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ اس پہ بھی انویسٹیگیشن کریں، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈائریکشنز دی ہیں کہ بھئی آپ پہلے تو یہ انویسٹیگیشن کریں کہ کن حالات میں ان کو بیرون ملک جانا پڑا، کون سی وجوہات تھیں، اور ان کے خلاف جو جھوٹے مقدمات تھے وہ کس نے درج کروائے، کیوں درج کروائے، اور ایسا کون سا وہ کس پروجیکٹ پہ، سینسٹیو پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے کہ ان پر پریشر یا دباؤ تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ دبئی حکومت نے ان کو کیوں دبئی چھوڑنے پر مجبور کیا۔ تھرڈ یہ ہے کہ ہو ریلیز دی 2 ممبر کمیٹیز فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ، کہ جو دو جو ممبرز فائنڈنگ ہے اس کو کس نے، جس کے اوپر وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ سامنے آئی تھی، اور اس میں مختلف جو آفیشلز ہیں، مختلف اداروں کے آفیشلز ہیں، ان کے نام بھی آئے تھے کہ وہ کراچی میں فلاں فلاں لوگ تھے، تو کراچی میں جب ہم نے پتہ کیا کہ وہ مقدمات کیوں درج ہوتے تھے تو وہاں کہا جاتا تھا کہ فلاں سیکٹر کمانڈر نے کہا ہے کہ جن کے خلاف مقدمات درج کرنے ہیں۔ وہ ایک جو پہلی 2 ممبرز تھی فیکٹ فائنڈنگ ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، اس کی رپورٹ جو سپریم کورٹ میں جمع ہوئی تھی، جس کے بعد جے آئی ٹی کا حکم دیا گیا، وہ کس نے پبلک کی؟ ڈیفینیٹلی حکومت نے پبلک کی ہے، وہ کو عام آدمی نے تو پبلک نہیں کی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہو ریلیز دا 2 ممبر کمیٹیز فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ اینڈ وٹ واز دی ریزن بیہائنڈ دی سیم، اور اس کا مقصد کیا تھا، کون اداروں کو اور معاملات کو خراب کرنا چاہتا تھا، کون یہ چاہتا تھا کہ ابھی انڈر انویسٹیگیشن معاملہ ہے اور اس پر وہ اس جو 2 ممبر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے کی رپورٹ ہے اس کو وہ پبلک کریں یا ریلیز کریں، وہ کون تھا جو ریلیز کروا رہا تھا اور اس کے پیچھے اس کی وجوہات کیا تھی، مقصد کیا تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ 3 ڈائریکشنز دی ہیں جے آئی ٹی کو، اور کہا ہے کہ اس کو مارچ کے پہلے ہفتے میں رپورٹ جمع کروائی جائے، اس پر تحقیقات۔ اب تحقیقات وہاں پہنچی ہیں جہاں سے اصل کیس شروع ہوتا ہے کہ وہ کیوں ان کو پاکستان چھوڑنا پڑا، کون تھا جو ان کے خلاف مقدمات درج کروا رہا تھا، اور کون تھا کہ ان کی جو ان کو دبئی چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، یا وہ کون تھا کہ ابھی انویسٹیگیشن انڈر پروسیس تھی اور اس کو لیک کر دیا گیا، ریلیز کر دیا گیا، اور چند چیزیں پری میچور ریلیز کی گئیں، وہ کون تھا اور اس کا مقصد کیا تھا۔ یہ ساری چیزیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے چونکہ ایک ایک الگ پوائنٹ بنا کے ایک ایک الگ پوائنٹ پر ہی وہ جواب مانگا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ، اور یہ شہباز حکومت کے لیے اور سہولت کاروں کے لیے ایک بڑی پریشانی بن گئی ہے۔ اسپیسیفک آرڈر آ گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ معاملہ انصاف ہوگا، اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔